سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی تھی اور جو ہم لوگ مانگتے رہے اللہ تعالیٰ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما۔ تو آج وہ دعا ہماری قبول ہو گئی الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ وہ کیا برکت تھی شعبان کی جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پہ دعا کے لیے کہا تھا۔ شعبان کی جو برکت تھی وہ یہ آج کی رات ہے، اس کو شعبان کی 15 رات کہا جاتا ہے۔ آج 14 ہے، ختم ہوئی، اور آج اس وقت سے 15 رات شروع ہو گئی مغرب کے بعد، اور یہ وہ رات ہے جس کے لیے متعدد حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ہر حدیث کی کتاب میں اس کی فضائل موجود ہیں اس رات کے، اور متفق کا یہ بڑی افضل ترین رات ہے۔ کیا برکت ہے اللہ پاک نے جو اس میں ہمیں دینی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے لینی ہے، اس کے لیے تم دعا کرتے رہے۔ اور اللہ کے فضل سے جمع بھی ہم اس لیے لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ برکت حاصل کرنی ہے۔ چند گھنٹے ہیں، فیو آورز ہیں رات کے، لیکن اس فیو آورز میں پوری زندگی کا حاصل انسان کو مل جاتا ہے، پوری زندگی کا۔ وہ کیا مقصد ہے ہمارا زندگی کا جو آج کی رات ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ مقصد ایسا ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ساری عبادات نصیب فرمائی ہیں، نماز، روزہ، حج، تلاوت، ذکر، نیک کام جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے نیک کاموں کا جو حاصل ہے، جو نتیجہ ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے جس کو ہم نے حاصل کرنے زندگی میں؟ وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہی کامیابی ہے، وہ ہے رضا الہی۔ اللہ کو راضی کر لیں، جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہماری بخشش ہو گئی۔ ہماری بخشش ڈیپینڈ کرتی ہے اللہ کی رضا پر، نماز میں نہیں کرتی، عبادات پہ نہیں کرتی۔ عبادات یہ ذریعہ ہیں، اگر ان عبادات سے ہمیں مقصد مل رہا ہے تو پھر عبادت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اس عبادات سے ہمیں یہ مقصد نہیں مل رہا، اللہ کی رضا نہیں مل رہی، اس ذکر سے ہمیں رضا نہیں مل رہی اللہ کی، تو وہ ذکر بیکار ہو جاتا ہے، عبادات بیکار ہو جاتی ہے۔ مقصد تو وہ جو حاصل کرے آدم، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ رضا الہی، اللہ راضی ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے ہمارا، ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس لیے ساری عبادت ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی رات میں اس مقصد کو رکھا ہے۔ دراصل بات ایسی ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں،
نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے، اور اس سے اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ ہمارا امتحان ہے، نہ کچھ بھی نہ تو ہمیں فرشتے بنا دیتا، کوئی امتحان نہ ہوتا. یہ ہمارے مقصود کو پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ چیزیں. تو اللہ بڑا کریم ہے، اس نے ہماری مدد فرمائی، فیور کیا ہمارے ساتھ. یہ پتہ ہے یہ آدمی پھسل جاتے ہیں، پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر مجھے ناراض کرتے ہیں. ہر وقت اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ پھر ناراض ہو جاتا ہے. ہر وقت ہمارا یہی کام ہے. نماز پڑھتے ہیں، راضی ہوا، پھر ہم نے اس کو ناراض کر دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ جو مجھ پہ ایمان لے آیا ہو شخص، اس کو میں جہنم میں بھیجوں. تو اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا اس کے لیے کہ مخصوص کچھ راتیں دے دیں، کچھ مجالس دے دیں، کچھ حالات ایسے بنا دیے کہ اگر وہ ان کو پالے گا، ان کو حاصل کر لے گا، تو اللہ کہتا ہے پھر میں راضی ہو جاؤں گا اس سے. کتنی اچھی بات ہے. نہ کوئی شرط رکھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں بھائی کوئی عبادت کرو گے یا کچھ قسم کے مجاہدہ کرو گے، یا مکہ ہونا چاہیے یا مدینہ ہونا چاہیے یا کوئی مقدس جگہ ہونی چاہیے. کچھ شرط نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. بس وہ گھڑی ایک دے دی، ایک رات دے دی، تو ایک اس رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں مقصد مل جائے گا، کہ میں تمہیں جانتا ہوں تمہاری کمزوری کو. تو بہت خوش قسمت انسان ہوگا جو اس رات کو پالے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے 2 مہینے پہلے ہمیں دعا کرائی ہمارے سے، یہ رات ہمیں مل جائے. بڑی قیمتی رات ہے، مقصد مل رہا ہے، ساری عبادات کا ہمیں مقصد مل رہا ہے الحمدللہ. تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اس رات کو پائے گا، اس گھڑی کو پالے گا جس میں نے وہ مقصد بند کیا ہے، کوئی شرط اس کی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ایک کام اس نے کرنا ہے، چاہے کس حالت میں وہ ہے، ایک کام وہ کرے. کیا؟ کوئی شرط نہیں اللہ نے رکھی. جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں، کسی مقدس جگہ کی شرط ہی اللہ پاک نے رکھی. وہ کھڑا ہو کر وہاں عاجزی کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. بس کتنا رحیم ہے. سارے شیطان نفس کے جالوں کو ختم کر دیتے ہیں. ایک دم اس کی رحمت کے ساتھ آواز آتی ہے اس کی کہ تم نے معافی مانگی مجھ سے، یا میں نے تجھے معاف کر دیا، مطلب میں تجھ سے راضی ہو گیا. ارجی ربی کی رادت میں مرضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ ہے اصل شان انسان کی. جب میرے پاس آ رہا ہوں موت کے وقت، تو اپنا مقصد لے کر آ رہا ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہوں، تب ہے کامیابی. تو آج کی رات جو ہے وہ یہ رات ہے، اس میں اللہ نے یہ مقصد رکھا ہے. الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور اس رات کے اندر کوئی شرط نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری رات دی ہے ہمیں. بس کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ سے یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مجرم ہیں، تو ہر چیز جانتا ہے، رائٹ لیفٹ سب لکھا ہوا ہے ہمارا، تو اس سے بہانے کر ہی نہیں سکتے. اندر بھی جانتا ہے ہمارا، باہر بھی تو جانتا ہے. بس سیدھی بات ہے، آج عام معافی کا تم نے اعلان کیا ہے، میں مجرم تیرے سامنے آ گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے. بس ادھر سے فوراً جواب آئے گا الحمدللہ کہ جا میں نے تجھے معاف نہیں کیا، بلکہ جتنے گناہ تم میرے پاس لے کر آئے سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. کیا آزاد ہوگا کام جب شروع ہو چکی الحمدللہ. تو میرے بھائی یہ کام کریں، یہ عبادت کریں جو آج کی رات کی عبادت ہے، کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے بس معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. شیطان کیا کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کہ میں بالکل گناہ گار ہوں، 100% گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے. آج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو بخشتا ہے، ایمان والوں کو بخشتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور
جن کے لسٹ میں نام دے دیے آج الحمد، وہ اس قسم کے مجرم ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شیطانیت کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر آج رات وہ بھی معافی مانگ لیں گے تو میں ان کو بھی معاف کر دوں. حالانکہ کہتے ہیں اتنا سخت ہے کہ آج کی رات میں ان کو ہی نہیں معاف کرنا تھا، لیکن اگر یہ آج کمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے تو میں اس کو معاف کر دوں. تو بھائی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد انسان بخشا گیا، اللہ راضی ہو گیا، ساری عبادات جو ہماری قبول ہو گئیں. تو آج رات اس چیز میں سستی نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادات بہت کرنے لگتے ہیں، سجود بہت کرتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ راضی نہیں ہوگی. رشوت ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کہ مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ تو ایڈمٹ کر تو مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور مجھ سے معافی مانگنے میں معاف کر دوں گا تجھے. کتنی بڑی بات. ہم اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے یہ کام نہیں کرتے بلکہ دوسری طرف لگ جاتے. اتنا کر لو، یہ اتنا کر لو، اتنا نفل پڑھ لو، فلاں وظیفہ کر لو، یہ چیز کر لو، ہزاروں چیزیں کریں گے آج کی رات، لیکن یہ نہیں کہیں گے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو جن کے حق ہم نے مارے ہیں، ہمارے دائرے میں ہیں، ان کی بات کر لیں بھائی آپ مجھے معاف کر دیں. اگر وہ کرے آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ کو جواب نہیں دے رہا ہے، الحمدللہ آپ بخشے گئے، آپ بخشے گا. آج کی رات تھلے لگنے والی بات ہے، نیچے لگ جائیں ہر ایک انسان کے. آج عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، جھکنا چاہیے. آج اگر تکبر کیا، نہیں میں اس سے معافی کیوں مانگوں، میں اس سے کیوں کہوں جی یہ تو نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، بس ہو گیا کام سے. آج ایک جھک جانا چاہیے. چھوٹا بھی کوئی آپ سے کتنے چھوٹا ہے کہ یار معاف کر دو مجھے، تم معاف کرو تو رب معاف کر دے گا. یہ بڑی عبادت ہو گئی، سب سے بڑی عبادت ہو گئی. لیکن آج آپ کسی سے ناراض ہو کے، آج آپ کسی سے ناراض ہو کے رات کو ختم کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا چانس اللہ نے جو ہمیں دیا تھا، ہم ضائع کرتے. پورا سال انتظار کرو، پھر کہاں زندگی پھر کہاں موت انسان کی پتہ چلتا ہے. اتنا بڑا چانس، گناہ معاف، اللہ راضی، وہ جو اللہ نے کہنا تھا. عثمان بن العاص فرماتے ہیں، بیگی کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اسی مضمون کے ساتھ متعدد حدیثیں ہیں کہ آج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ آج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے شان کے نزول کے ساتھ نیچے اترتا ہے. وہ شان کون سی؟ شان رحمت کے ساتھ، شان رحمت کے ساتھ نزول کرتا ہے. بعض میں خود آواز مارتا ہے، بعض سے خاص فرشتے جو اس کے لیے آواز مارتے ہیں کہ کوئی ہے آج مجھ سے معافی مانگنے والا، میں بخش دوں گا اس کو. سبحان اللہ. لیکن افسوس، متکبر انسان، غرور کرنے والا آدمی، اپنے آپ کو بہت سمجھنے والا آدمی، وہ آج کی رات میں مار کھا جاتا ہے، مار کھا جاتا ہے. جس نے ہمت کر کے اپنے انتر کو مار لیا. دیکھیں آج تو مشکل بھی نہیں ہے. پچھلے آپ نے کسی ملک دنیا کی کسی کون میں کسی کے ساتھ ظلم کر لیا اتفاق سے، وہ آپ سے ناخوش ہے، اور زیادتی بھی اسی کی ہے. چلیں یہ بھی ہے، زیادتی بھی اسی کی ہے. اور 15 سال پہلے کسی نے آپ کی معاملہ کیا تھا، اور زیادتی اسی کی ہے. لیکن شان یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، آج معافی تو مانگ، جھک تو. انعام کتنا بڑا ہے. اب تو یہ بہانا نہیں کہ جو بہت دور ہے، ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، میڈیا ہے، صحیح رات سے یہ کام کریں. آج جس کو بھی جانتے ہیں، جس کا دل، آپ پتہ ہے کس کا میں نے دل توڑا ہے، یا اس کے ساتھ میں اونچا بولا تھا، اس کے میں نے یہ گالی دی تھی. یہی مسجد میں ایسے آدمی ہوں جن سے ہمارا سا معاملہ ہوا ہوگا، آپ پکڑ گئے ہوں گے، حالانکہ سر اس کا ہی ہوگا. لیکن آج یاد رکھیں، اگر کوئی عبادت کرنی ہے جو اللہ کے نبی اتارے ہیں، وہ بات اللہ کو راضی کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے راضی کرو،
مجھے راضی کرنے کا طریقہ ہے میری مخلوق کو راضی کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں. میری مخلوق کو راضی کر دیتا ہوں. مخلوق کو نہ لیں. گھر میں دیکھیں کون مجھ سے ناراض ہے، میری بیٹی ناراض ہے، بیٹا ناراض ہے، گھر کے اندر ہی میری بیوی مجھ سے ناراض ہے. اچھا وہ کچھ بھی کہے نہیں میں نے معاف کرنا، نہیں آپ اپنا کام کر لیں، اس کی جواب کا ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام آپ کسی کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ غم زدہ نہ ہو کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا، وہ کہتا میں معاف نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا. وہ تو جو مجرم بن رہا ہے بیچارہ خود. جب ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے اور تو اس کو معاف نہیں کر رہا تو اللہ کو کیسے معافی مانگے گا کہ اللہ تجھے معاف کر دے؟ نہیں پتہ ہے. تو ہر حالت میں بے شک قصور آپ کا ہے یا نہیں ہے، جرم کسی کا ہے یا نہیں ہے، آپ کی کسٹڈی میں دائرے کے اندر ہے، ٹھک سے سلوٹ مارے اس کو. جی معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے یہ حساب نہیں کرنا کہ تیرا قصور تھا، جو تو نے بولنا ہے بول لیں، لیکن میں آج میرا دل کہتا ہے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، سچے دل سے کھلے دل سے مانگ رہا ہوں، نیچے لگ کے مانگ رہا ہوں، اونچے ہو کے نہیں مانگ رہا، کیونکہ مجھے آج اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور کسی عبادت سے میں اس کو راضی نہ کر سکا. نمازیں میں نے پڑھی، تہجد میں نے پڑھی، ذکر میں نے کیے، سارے کام کر لیے، لیکن اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا. اللہ نے مجھے پتہ بتا دیا کہ جا جس کو تو نے ناراض کیا ہے اس کو تو راضی کر، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. اتنے قریب آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی رات کہتا ہے. سمجھے بھائی؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے پھر خود چلیں ہم، لیکن خود تو سوچو کہ زندگی کی اتنا بڑا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اتنی بڑی رات دی اور پھر سب کو سمجھا بھی دیا، تو اس رب کا شکر نہ کریں؟ اس رب کا شکر نہ کریں کہ جس نے آج بخش دیا، جس نے جہنم سے بچا لیا. ہم تو جہنم کے اندر گڑے ہوئے تھے، اگر کل موت آ جاتی تو نقشہ ہی اور ہوتا. اللہ معاف فرمائے، نقشہ ہی اور ہوتا. میرے بھائی اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ آنے والے لمحات کیسے ہیں، جہاں کنی کے وقت یہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، وہ اصلی شکل آنا شروع ہو جاتی ہے. ایسی ایسی بھیانک شکلیں نظر آئیں گی، شیطان کی ایسی ایسی شکلیں نظر آئیں گی آپ کو، اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اتنے بھیانک فرشتے ہوتے رہیں گے سزا دینے کے لیے ان جرموں کی جو ہم سے ہوئی ہیں، اور پھر وہاں کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن آج یہ رات اللہ نے زندگی دے دی ہے ہمیں، الحمدللہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے، زندگی اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے. تو سب سے بڑا فائدہ آج کی زندگی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع مل گیا ہے. کل کا نہیں پتا. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ 2 گھنٹے پہلے ہمارا انتقال ہو جاتا، کوئی حساب نہیں تھا. الحمدللہ جیسے ہی سورج ڈھلا، مغرب ختم ہوئی، نقشہ بدل دیا اللہ نے، پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. رحم ہی رحم، اس وقت رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، فضل ہی فضل ہے. تو بھائی شکر نہ کرے بندہ. اللہ تعالیٰ کہ بڑا بدتمیز آدمی تھی، اتنا کچھ میں اس کو دے رہا ہوں، اس کو شکر نہیں آتا. اور شکر کا اللہ تعالیٰ نے ہے کہ شکر صرف ایک ہی طریقے سے میں قبول کرتا ہوں، مجھے وہی راستہ بہت بہت پسند ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ذکر کے ساتھ شکر ہے اور شکر کے ساتھ ذکر ہے کہ جب بھی آپ چاہیں اللہ تعالیٰ کا کسی معاملات میں کسی نعمت پہ شکر کرنا، تو اس کا واحد ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر کرو اس کا. تو یہ جو باتیں کرنے کے بعد، اس رات میں آنے کے بعد اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، تو ہم نے اس وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ذکر کے جو ہم کر رہے ہیں، یہ تعلق رکھتا ہے اس رات سے. اللہ سے معافی مانگنے سے تعلق رکھ رہا ہے پورا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے، جو محبوب چیز ہے کہ لوگ جمع ہوں، اور جمع ہو کے مختلف قبیلے کے لوگ ہوں، مختلف، کوئی ایک دوسرے کو نہ جانتا ہو، نہ دوسرے سے کوئی خیال ہو، نہ پرواہ ہو، بس جمع ہو گئے
اور جمع ہو کر کیا کریں؟ وہ مجھے یاد کر رہے ہوں، میرا ذکر کر رہے ہوں. تو اس مجلس کو لگتا ہے میں اتنا محبوب، اتنا پیارا سمجھتا ہوں، مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ لوگ، وہ عورتیں. آج تو الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، سب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، لاکھوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی دنیا کا کونا نہیں ہوگا جو آج اس وقت ہمارے ساتھ شریک نہ ہو رہا ہو. یہ تھوڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے اللہ والے ایسے کام کرا دیتے ہیں. حضرت نے کیسا کام کرایا ہمارا. حضرت علی مرتضیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ وہاں جا کر ذکر کرو، کہ میں اس وقت سوچ سکتا تھا آج سے 60-70 سال پہلے کہ ایسا پوری دنیا میں مجھے بخشش ہو جائے گی سب کی. کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا مجھے پتہ ہے. کیا 60 سال پہلے اس نے سوچا کہ پوری دنیا میں بخشش کراؤں گا، شیطان زور لگائے گا. آج پتہ چل رہا ہے اس کا رزلٹ، پتہ چل رہا ہے. یہ حضرت کا فیض دیکھیں آپ کیسا ہے، پوری دنیا کے اندر بخشش ہو گئی آج کی رات لوگ. دیکھیے یہ ذکر ہے اللہ والوں کی نظریں بہت ہی مخلوق پر کہ آدمی سوچ نہیں سکتے یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں کرایا جا رہا ہے، کیوں مجھے بھیجا ہے، کیوں کہا ہے کہ ذکر کرا. وہاں جا پہنچ، کیا پتہ پہنچتے 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 ایسا مقام آ جائے گا الحمدللہ کہ ہم چند لوگ تو سامنے بیٹھے ہوئے، پردوں کے اندر پوری دنیا سے بخشش حاصل کرے گی، عورت مرد. کتنا یہ سب شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس وقت اللہ تعالیٰ تو نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، ہمارے گناہوں کو تو نے معاف کیا ہے، ہماری بخشش فرمائی ہے، ہمیں جنت میں پہنچایا ہے، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. ایک ہی رات میں ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا، ہم تو کچھ اور کچھ ہی بن گئے. تو اس کا شکر کیا کہتا ہے پھر ایسا مجمع کرو جس مجمع کو پسند کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس مجمع اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا محبوب کرتے ہیں کہ کیا کتنا نہیں. آپ سوچیں حدیث کے لفظ ہیں کہ اپنے مقربین جو فرشتے ہیں ان کے طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے اور بندی ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں. دنیا تم تو کہتے ہیں گندی جگہ ہے وہ دنیا، لیکن اس گندی جگہ میں ایسے پھول بھی پیدا کیے ہوئے ہیں میں نے کہ جو خوشبو دے رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، تجھے یاد کر. یہ حدیث ہے. فخر کرتا ہے فرشتوں پر، نام لے کے آپ لوگوں کے کہ دیکھو یہ آدمی میرا ذکر کر رہا ہے، یہ عورت میرا ذکر کر رہی ہے آج کی رات میں. تم گواہ رہنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پھر کہتا ہے فرشتوں کہتا ہے ان کو گواہ بننے کی کیا ضرورت ہے، لیکن رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہ تم گواہ ہو جاؤ اور گواہ رہنا تم کہ کل جب یہ روز قیامت میرے پاس آئیں گے میں نے سب کو بخش دیا آج کی. یہ بخشائے لوگ آئیں گے. تو میرے بھائی آج کا ذکر جو ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ شکر کے لیے کر رہے ہیں. تو آپ پورا زور لگنا چاہیے الحمدللہ لوگ راضی کرنے کا. بڑے پیارے پیارے کلمات ہیں الحمدللہ، خوبصورت کلمات ہیں محدود وقت میں الحمدللہ. معافی مانگ لی ہم نے، مزید ہم نے پوری نیت کر لی کہ جس کے ساتھ ہم زیادتی کی کوئی شرم نہیں کریں گے، پاؤں پکڑ لیں گے کیونکہ آج اللہ کو راضی کرنا ہے. اس میں سے کیا مجھے راضی کر رہا ہے، اس کو کیا پتہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. متکبر ہوگا وہ اکڑے گا، متکبر اکڑتے ہیں ایسے موقع پر اور اکڑتے ہیں، فرعون بنتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے درجے بلند ہوں گے. لیکن جو سمجھدار لوگوں میں کہیں گے یار تو نے مجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، جاؤ چکن ہے. فون کر کے لوگوں کو کہتے مجھے معاف کرنا، فون کر کے سب کو معاف کر دیں. مطلب تم نے کیا کیا ہے یار؟ بس کیا ہوگا کبھی غیبت نکل گئی ہوگی، جھوٹ نکل گیا ہوگا، بس میں نے آج ساری رات سے یہی عبادت کرنی ہے، مجھے معاف فرما. کینے کو صاف کر دیں دل سے. جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. بالکل کلیئر کر دیں سینہ آج کی رات، ہے ہی نہیں دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی بات. آپ بھی رہی ہو کہتا نہیں میں نے معاف کیا، مجھے تعلق نہیں سے، کیوں وہ جانے اس کا رب جانے، میں نے نہیں بیچ میں آنا. ہم نے آج کلیئر کرنا ہے. آپ کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کو کچھ مال کھا گئے ہیں، کسی کو کچھ آپ تو ویسے ہو گیا. اگر آج آپ نے کلیئر نہیں کیا تو بہت بڑا آپ موقع ضائع کر دیں گے. آپ سے مطلب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو نہیں کہہ رہا. اگر آج میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں نے اپنی زندگی کے موقع ضائع کر دیا. تو اب ہم نے کرنا ہے شکر اللہ کا الحمدللہ. آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. تو میں تو شکر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یا الحمدللہ. ہوں گے آپ بھی شامل پکے؟ تو پھر مزے سے ذکر کرتے ہیں مل کے سارے، پھر ایسے ہی کرتے ہیں جہر ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ جو فرشتے اتر رہے ہیں، یہ شابان فرشتے اتر رہے ہیں نا، اور آپ ہی بیٹھے ہیں،
اس وقت تو اتنے فرشتے ہیں کہ فرشتوں کو چلنے کی جگہ نہیں مل رہی. ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. کیوں کہ کچھ فرشتے تو پتنی کب سے انتظار کر رہے تھے ان کی باری ہے بھائی. کس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو اس دنیا کے اندر بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے ہیں. آپ اتنے قیمتی انسان بن جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے کہ آپ کی زیارت کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں. کیا نور ہو جاتا ہے انسان کے چہرے پر. میرے بھائیوں، اتنی قدر کرنے کے بعد گناہ نہ کرنا بری بات ہے. لیکن کہاں کتنا مقام اللہ نے دے دیا، کتنا مقام دے دیا. کیا تو انسان بن جائے، ہم گناہ نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں. سمجھے نا؟ آنکھوں کو بچائیں، منہ کو بچائیں، گناہ سے تن تہان اپنے کریں. عبادت پیشک تھوڑی ہو، بہت تھوڑی ہو. تہجد نہ پڑھیں، اشراق نہ پڑھیں، کوئی باوین نہ پڑھیں، کوئی تلاوت نہ کریں، بس گناہ نہ کریں. بس اللہ کو جو ناراضگی ہوتی ہے اس سے گناہ سے ہوتی ہے. اگر گناہ ہو بھی جائے انسان ہے اسی وقت توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. اللہ معاف کر دے، غلطی ہوئی، شیطان نے دھوکہ دے دیا تو مجھے معاف کر دے اسی وقت. تو آپ شکر کرتے ہیں، میں تو کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ملیں انشاءاللہ. فرشتے بھی راضی ہو کے جائیں گے. یہ ایسے پڑھتے ہیں ذکر، یہ طریقے ان لوگوں کو ذکر کرنے کا. بڑے چنگے بندے نے یہ آتے، بڑے خوبصورت ذکر کرتے ہیں. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذکر کے جہر ذکر جو کرتے ہیں اس میں ہم نے فرشتوں کو بے ہوش ہوتے دیکھا ہے، اور پھر فرشتے ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ فرشتوں کی غذا ہے، یہ فرشتوں کی عبادت ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. جب دوسروں سے کہتے سنتے ہیں حالت عشق کے اندر وہ تو مست ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے جو ہمارے لیے یہ سب کچھ یاد کر رہے ہیں. اتنے بڑے کلمے یہ کب پڑھ رہے ہیں. چلیں پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ و یاسین الامین الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم نے جو بھی نہ مانگا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں اور جتنے بھی لوگ اس ذکر میں شریک ہیں میرے ان سب کی بخشش فرما، ان کے لوحاگین کی بخشش فرما، ان کی مرحومین کی بخشش فرما.
بالخصوص ہمارے وہ ساتھی، ہمارے ذکر کے وہ ساتھی جو اس سال ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، اللہ کی رحمت میں چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ساری امت کی بخشش فرما۔ آج کی رات میرے مولا تو ہم سب کی بخشش فرما دے، پوری امت کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہمیں سکون نصیب فرما، اچھی عبادت نصیب فرما، اچھے سجدے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، کینہ سے ہر چیز سے پاک کر دے۔ یا اللہ تکبر دور فرما دے۔ اے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، موت آسان فرما دے۔ یا اللہ کرنے والی موت نصیب فرما دے، قبر کی سختیاں دور فرما دے۔ یا اللہ قبر کی سختیاں دور فرما دے۔ یا اللہ حشر کا میدان آسان فرما دے، پلس رات سے آسانی سے گزار دے، آسانی کے ساتھ بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دے، اور جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ سلسلہ نقشبند میں ہم سب کو اٹھا لے۔ اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ۔